ابن آدم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا۔ جو تعلق بندہ اور خدا کا منقطع ہو چکا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہادی عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، پھر یہ ڈیوٹی کس کے سپرد ہوئی جو اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو استوار کرے؟ تو اللہ رب العزت نے ابن آدم میں سے اپنے کچھ بندوں کا انتخاب کیا، جن کا ظاہر تو امتی اور متبع کا تھا، لباس تو خادم اور غلام کا تھا، نام مطیع و فرما بردار تھا، لیکن باطن نور نبوت سے منور تھا، سینہ خزانہ نبوت سے مزین تھا، مالک کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق کہ لمحہ بھر بھی یاد الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل نہ تھا۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، حالانکہ سونا جاگنا بھی، ایک سانس بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں لیتے، اور خالق کے ساتھ اتنا گہرا تعلق اور پیار کے ہر لمحہ ان کی فکر کی فلاح و کامیابی کیسے ملے گی، یہ کیسے مراد تک پہنچے گی، منزل تک رسائی کیسے ہوگی، یہ ابدی سرمدی کامیابی کیسے حاصل کریں گے۔ ہر وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیاں پیدا کرنے اور گوہر مراد حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تاریخ فلسفہ اسلامی کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ امام غزالی، الکندی، ابن رشد، ابن سینا، ملا صدرہ اور ابن خلدون وغیرہ نے مخصوص علوم پر الگ الگ اصناف میں لکھا اور نام پیدا کیا۔ دوستو، الشیخ الاکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ انہی بندگان خدا میں سے ایک ہیں۔ ابن العربی کا علمی مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ابن العربی کی ولادت باسعادت مشرقی اندلس اسپین کے شہر مرسیا میں پیر کی رات 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں ہوئی۔ مشرق والے خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے آپ کو ابن العربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کے والد علی بن محمد صاحب زاہد عالم اور متقی تھے، اور غوث الاعظم محی الدین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ کا خاندان اپنی شرافت، جاہ و جلال، علم و معرفت، زاہد و تقوی، امارات و عزت میں اپنے وقت میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ آپ کے والد گرامی فقہ و حدیث میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور سلطان اشبیلیہ کے وزیر بھی تھے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ 568 ہجری میں مرسیا سے اندلس کے دارالخلافہ اشبیلیہ آ گئے، اور 598 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس دوران ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و ادب میں دسترس حاصل کی۔ شروع میں ابو بکر محمد بن خلف اور ابو القاسم عبد الرحمن الشرائط القرطبی سے قرات و سبع کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر آپ تقریباً 30 سال کا عرصہ رہے اور اندلسی صوفیاء کرام سے استفادہ کیا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل میں آپ مرسیا اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ اسی طرح ابن العربی فتوحات مکیہ میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور سراہی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت اس سے باہر نہ نکلتے۔
4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلا کاٹا۔ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئے۔ لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقت کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن قسی جو المغرب میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں کی کتاب خلع النالین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ ناظرین گرامی، اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابوبکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل ایک کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ 593 ہجری میں ابن العربی پھر ایک بار فاس میں تھے، جہاں پر ایک کشف میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الزہرا میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ 597 ہجری کے ماہ رمضان میں ابن العربی اپنے ساتھی محمد الحصار کی معیت میں بجائیہ میں داخل ہوئے۔ بجائیہ سے آپ 598 ہجری کو تیونس پہنچے، جہاں پر آپ اپنے دوست ابو محمد عبدالعزیز بن ابوبکر القریشی المہدوی کے ہاں ٹھہرے۔ وہاں پر آپ نے 8 سال پہلے اپنے قیام کے دوران دوستوں کی فرمائش پر ایک کتاب روح القدس رقم کی تھی۔ تیونس سے آپ اپنے ساتھی محمد الحصار سمیت مصر پہنچے، جو وہاں پر وفات پا گئے۔ آپ کی منزل مکہ تھی، جہاں پر آپ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے داخل ہوئے، اور پھر مکہ میں آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی تصنیف کی بنیاد 599 ہجری میں رکھی، جس کی تکمیل 627 ہجری میں ہوئی۔ مکہ میں ابن العربی کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کیا۔ آپ بلند پایا شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطہ عروج پر پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نخیز لڑکی نظام عین الشمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ خود آپ نے اپنے دیوان ترجمان الشواق میں نظام کا ذکر تعریفی رنگ میں کیا ہے، مگر بعد میں جب آپ پر مخالفوں نے آشکانہ شاعری کرنے کا الزام لگایا تو آپ نے اس کو رد کرنے کے لیے اس دیوان کی شرح ذخائر الالاق لکھی، جس میں ثابت کیا کہ آپ کے اشعار تصوف کے مروجہ طریقت سے ذرا بر ہٹ کر نہیں ہے۔ ابن العربی 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکہ میں وارد ہوئے اور 1 سال تک وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیا کوچک چلے گئے، جہاں سے 607 ہجری میں کونیا پہنچے، جہاں پر سلطان کے کاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بیکاری کو دے دیا۔ دوستو، اسی طرح اگلے برسوں میں ابن العربی نے متعدد سفر کیے۔ 612 ہجری میں آپ مکہ میں تھے۔ اس دوران میں آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر کے ساتھ، جو حلب کا حاکم تھا، دوستانہ تھے۔ ایک واقعے میں جس میں آپ ایسے ایک شخص کی ضائع موت کو معاف کرانے کی سفارش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کس قدر عزت کرتا ہے، کیونکہ ان کی آراء اور تبصرہ سے علامہ ابن العربی کی شخصیت اور علمی و عملی قابلیت اور خداداد صلاحیتیں جو بارگاہ الہی سے آپ کو نصیب ہوئیں، ان پہ ایک خاطر خواہ روشنی مل جاتی ہے۔ بعض نہایت جلیل القدر بزرگوں نے آپ سے علمی اختلاف بھی فرمایا ہے، لیکن آپ کے مناسب روحانی کا اعتراف بھی فرمایا ہے۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری بامطابق 1240 عیسوی کو وفات پائی اور اوجبل قاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج تک مرجع خواص و عام ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کو ابن العربی کا مقام و مرتبہ اور تاریخ بتائی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔